بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا واقعہ ایک سبق آموز کہانی ہے، اس لیے آپ سے التجا ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے کیونکہ آپ بہت ہی سمجھدار ہیں اور بہت ہی عقل مند اور خوبصورت ہیں، کیونکہ آپ نے بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے۔ محترم ناظرین، کہانی کو سننے کے بعد اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ایک روز جب میں دفتر میں داخل ہوا تو ایک 22 سالہ انتہائی کمزور لڑکی میرا کمرہ صاف کر رہی تھی۔ اس کے کپڑے انتہائی پرانے، کپڑوں کا رنگ سفید تھا، لیکن اس پر اتنی گرد پڑی ہوئی تھی کہ وہ مشکل سے سفید نظر آ رہے تھے۔ میں نے اپنے سیکرٹری سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جواب ملا کہ ہماری پہلی صفائی والی آیا بیماری کی وجہ سے کہیں کام چھوڑ کر چلی گئی ہے، یہ لڑکی اس کی جگہ پر آئی ہے۔ دن گزرتے رہے، اس بچی کی آنکھوں کی حیا اور چہرے کی معصومیت ایک پیغام دیتی تھی۔ میں نے کبھی اس سے متعلق پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس بات کو کوئی 6 ماہ گزر گئے تو ایک روز میری سیکرٹری نے مجھے کہا اسے 2 چارپائیاں لے دیں، اور پھر اس نے وہ واقعہ سنایا کہ اس کے ساتھ گزشتہ رات پیش آیا تھا۔ کہنے لگی کہ روزانہ اس کا شوہر سائیکل پر اس کو لینے آتا تھا۔ کل جب وہ کافی دیر تک نہیں آیا تو میں اس کو گھر چھوڑنے چلی گئی۔ یہ ایک ویرانے میں چھپر سا تھا۔ میں نے اندر داخل ہونا چاہا تو اس نے روکا کہ آپ اندر نہ جائیں۔ میں زبردستی اندر گئی تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ وہاں سوائے ایک لالٹین کے کچھ بھی نہیں تھا، اور اس کے بچے 2 زمین پر لیٹے تھے۔ میں نے پوچھا کہ تم اور تمہارا خاوند کہاں سوتے ہو؟ اس نے زمین کی جانب اشارہ کر کے بتایا کہ وہاں۔ میں نے پوچھا تمہارے پاس کوئی چارپائی، بستر، رضائی، تکیہ، برتن وغیرہ کچھ نہیں ہے؟ تو وہ رو پڑی اور جواب میں کچھ نہ کہا۔ دوسرے دن اسے 2 چارپائیاں لے کر دی اور کچھ برتن بھی دیے۔ جب میں کچھ کپڑوں کے لیے پیسے دیے اور اسے کرائے پر گھر لے کر دیا تو اس کی حالت دیکھنے والی تھی۔ دراصل میرا پروگرام اس کو ایک گھر لے کر دینے کا تھا۔ چند روز پہلے میں نے اپنا روزانہ کے معمول کے مطابق دفتر میں صلاۃ التسبیح شروع کی تو قیام کے دوران اچانک محسوس ہوا کہ میں آسمان میں ایک ایسے مقام پر ہوں جہاں فرشتے خداوند قدوس سے براہ راست احکام وصول کرتے ہیں۔ چاروں طرف تحت نظر سفید لباس میں ملبوس فرشتے ہی فرشتے ہیں۔ اتنے میں میرے رب العزت کی آواز گونجتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی عبادت کا ثواب 2 گنا کر دو۔ اس کے فوراً بعد تمام فرشتے آپس میں چہگوئیاں شروع کر دیتے ہیں۔ سب فرشتے حیران ہیں کہ اس بچی نے اپنے پالنہار رب العزت سے کیا مانگ لیا ہے کہ ایک تو رب العزت نے اس بندے کی تمام عمر کی عبادت کا برابر ثواب بخشا، اور ساتھ ہی ایسی نعمتیں عطا کی جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ میں نے نوافل مکمل کیے، بچی کو بلوایا اور اس وقت میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اس سے التجا کی کہ وہ ایک بار پھر رب العزت سے میرے لیے ویسی ہی دعا مانگے جو کچھ دن ہوتا تھا۔ ایسا ہوا تھا کہ اس نے کچھ نہیں مانگا تھا، لیکن کچھ بھی آپ نے اسے دیا ہے۔ وہ اتنی خوش تھی کہ اور جب وہ رات کو اپنی چارپائی پر لیٹی تو زاروں قطار رو رہی تھی اور زبان پر الحمدللہ تھا۔ رب العزت کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اس لیے انعام تو آپ کو ملنا ہی تھا۔ آپ نے اگلے روز اس لڑکی کو بلوا کر اس کے گھریلو حالات معلوم کیے تو پتہ چلا کہ کافی غریبی حالت میں گزر رہی ہے۔ وہ بالکل ان پڑھ تھی لیکن نماز کی پابند تھی۔ گھر میں کبھی سالن نہیں ہوتا تو سوکھی روٹی اور مرچوں سے پانی کے ساتھ پیٹ بھر لیتی اور ہر حال میں رب العزت کا شکر ادا کرتی اور کہتی الحمدللہ، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ایسے بھی تو لوگ ہیں جن کو یہ سوکھی روٹی بھی میسر نہیں ہوتی۔ چھوٹی سی عمر میں جب وہ 14 سال کی تھی، ماں باپ نے خالازاد کے ساتھ اس کا رشتہ طے کر دیا اور شادی ہو گئی۔ شوہر ایک موٹر سائیکل کی دکان پر کام کرتا تھا، کبھی 1500 کما کر لاتا۔ 1 سال کے اندر 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے۔ کبھی اپلے تھاپتی اور کبھی کسی کے گھر میں ایک وقت کی روٹی اور 2000 ماہانہ پر کام کیا، لیکن ہر حال میں اس نے رب العزت کا شکر ادا کیا۔
شروع میں سسرال والوں نے ایک چھپڑ میں رہنے کی جگہ دی، پھر وہاں سے بھی نکال دیا، اور ہم نے معصوم بچوں کے ساتھ بھینسوں کے کمرے کی ایک نکر میں رہ کر گزارا کرنا شروع کر دیا۔ جب اس ہسپتال میں اس کو نوکری ملی تو ایک کرائے کا کمرہ لے لیا۔ آپ جانتے ہیں کہ آج مہنگائی کا دور ہے، لیکن ہر حال میں ذات باری تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ آج میں اتنی خوش ہوں کہ میری زندگی بھر تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کبھی ایسا بھی ہوگا۔ آج پھر میں اپنے رب العزت کے حضور سربسجود ہوں اور اپنے ڈاکٹر صاحب کی بھلائی اور خوشی کے لیے دعا کرتی ہوں کہ مجھے گھر مل گیا، گھریلو اشیاء مل گئیں۔ میں نے جب اس بچی سے انتہائی درد مدانہ اپیل کی کہ میرے لیے ایک مرتبہ پھر وہی مانگے جو تو نے اس رات کو میرے حق میں دعا مانگی تھی، تو اس نے ذہن پر زور دے کر کہا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں تھا مانگا، میں بس بے انتہا خوش تھی، خوشی میں زاروں قطار رو رہی تھی، اور زبان پر الحمدللہ تھا، اور دل میں آپ کے لیے دعا تھی۔ دعا کیا تھی میں نہیں جانتی، صرف اور صرف آپ کی صحت اور خوشی مانگ رہی تھی، اس جہاں میں اور آخرت میں بھی۔ دوستو، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بنیں، کیونکہ جو جس قدر آسانیاں پیدا کرتا ہے دوسروں کے لیے، اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت اس کے لیے دگنیاں، اس بندے کے لیے دگنی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں ہمارا نصیب ہے وہ معجزے کرنا جانتا ہے، وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے موڑ سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے، بس ہمیں اس کی رضا میں راضی رہنا اور انتظار کرنا ہے۔